الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چومی گویم مسلمانم ملرزم، چومی گویم مسلمانم ملرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعوں سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا. اس سلسلے کی ایک کڑی جس کا اظہار گزشتہ جمعے کیا گیا تھا کہ عقل کیوں کافی نہیں ہے اور وحی کی کیوں ضرورت پیش آئی. لفظ پہ غور فرمائیے گا کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک چکا. اس کے بعد کسی پر وحی نہیں آ سکتی. اور وہ عربی جملہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اذا صلی الحائط رکعتین انتظر الوحی، کہ ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے، ہوتا جولاہا ہے اور وحی کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جیسے اس جولاہے کو احمق اور پرلے درجے کی بات کہا جائے گا کہ یہ وحی کوئی کسبی چیز نہیں ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا سلسلہ مکمل ہونے کی وجہ سے، ختم نبوت کا تاج رکھ جانے کی وجہ سے اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی. اس وحی سے کسب فیض کرنے والے علماء، یہ جامعات اور یہ مدارس اور یہ مکاتب اور اس میں پیدا ہونے والے بچے، یہ ورثۃ الانبیاء کا حیثیت سے دنیا میں کام انجام دیں گے. تو یہ بات گفتگو شروع ہونے سے پہلے ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات، موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور فرماتے چلے جائیے گا تاکہ نتیجہ سمجھ میں آ جائے.
اور بات واضح ہو جائے. بہت نازک بات ہے اور بہت حساس بات ہے. موجودہ زمانے کا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مرض ہے، خطرناک اور مہلک مرض ہے. اس مرض کو سمجھنا اور اس کا علاج علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر حاصل کرنا یہ ضروری ہے. موجودہ زمانے کے اندر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام اسلامی ہونا چاہیے، ہماری معیشت اسلامی ہونی چاہیے، ہماری تجارت اسلامی ہونی چاہیے، ہمارا نظام تعلیم اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا نظام عدالت اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا آئین اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا ایوان اسلام کے پرچم تلے ہونا چاہیے. تو کہا جاتا ہے امپاسبل، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور فنڈامنٹلسٹ لفظ استعمال کر کے بنیاد پرست کہہ کر اسلامی نظام کی بات کرنے والے کو قدامت پسند، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور بیوقوف گردانا جاتا ہے. اور اس پہ بڑے بڑے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ایک نظام جو 1400 سال پہلے آیا وہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال بعد ترقی یافتہ دنیا کے اندر رائج ہو سکے اور موجودہ زمانے کی ضروریات کو پورا کر سکے. دنیا چاند پہ چلی گئی، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایٹم بم ایجاد ہو چکا ہے، ہائیڈروجن بم ایجاد ہو چکا ہے. اگر یہ 1400 سال پہلے والی کتاب جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی وہ کافی ہوتی تو اس میں ہائیڈروجن بم بنانے کا فارمولہ ہوتا، اس میں جو ہے جہاز بنانے کا فارمولہ ہوتا. یہ جتنے بھی کالجز یونیورسٹیز ہیں اس میں پڑھنے والے بچوں کے دماغ کے اندر یہ سوالات ان کو پریشان کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ جو دینی اسکالرز پینٹ شرٹ کے اندر بیٹھ کر، 3 پیس میں بیٹھ کر انگلش کے اندر ڈیبیٹ دیتے ہیں، انگلش کے اندر ترجمانی کرتے ہیں اور اسلام کو اتنے مزین انداز سے پیش کرتے ہیں، یہ دھوتی پہنا ہوا ملا اور غیر ترقی یافتہ اداروں میں پڑھنے والا ملا اس حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور قرآن میں ہم کو کہیں پر نظر نہیں آیا کہ کمپیوٹر بنانے کا فارمولہ ہو. قرآن میں ہم کو کہیں نظر نہیں آیا اکنومیکل وار کے لیے کس طریقے سے اسٹریٹجی بنائی جائے، ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے اور جو ہے فلاں نظام کیسے بنایا جائے. اگر یہ قیامت تک کے لیے دین ہے تو گیو می آنسر، مجھے مثال پیش کیجئے قرآن سے تاکہ مجھے تشفی ہو جائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے شرط اول قرار دیا یؤمنون بالغیب. لہذا جو غیب پر ایمان لے کے آیا وہی مومن ہے. جو غیب سب چیزیں کھل جائیں تو وہ فرعون کے جتھے کے اندر، کیونکہ فرعون کے سامنے جب سارے حقائق کھل گئے تھے تو اس کے بعد اس نے بھی کہہ دیا تھا آمنتو، میں ایمان لے آیا. تو لہٰذا نو پرابلم. اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو نکمے، نکھٹووں، معذوروں، مفلوق الحال کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب جیسے سرداروں کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی اور نہ رہی ہے. بلال حبشی جیسا حبشہ سے آنے والا وہ کام کر جاتا ہے، روم سے آنے والا صہیب رومی کام کر جاتا ہے، فارس سے آنے والا سلمان فارسی کام کر جاتا ہے. نو پرابلم، کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے. لیکن چونکہ ایک سنت ابراہیمی ہے اور ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں. ہمارے ابا جان نے کہا تھا کہ اے پروردگار مجھے تو پورا یقین ہے لیکن آپ ذرا سا بتا دیجئے کیف تحیی الارض بعد موتها، کیف یحیی الموتى، کیف تحیی الموتى، آپ کیسے جو زندگی بخشتے ہیں بتا دیجئے. تو اللہ میاں نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لے کے آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں پروردگار، لیطمئن قلبی، میں اپنے ایمان میں ثابت قدمی اور جلا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور
ایسا مضبوط مومن بننا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت سامنے آ جائے وہ مجھ سے ٹکرا کے پاش پاش تو ہو جائے لیکن میرے ایمان میں رتی برابر کمی نہ آئے۔ تو اس وجہ سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کا ایک ادنا طالب علم آپ کے سامنے سنت ابراہیمی کی بنیاد پر اس کو اگزامپل سے واضح کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ ایک فیز ہے۔ دوسرا فیز یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اندر سیکولرزم ایک کامیاب نظام حکومت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ہر آدمی جو بڑے سے بڑے ملک میں رہتا ہے یا چھوٹے سے چھوٹے ملک میں رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے نظام کو چلانے کے لیے کارآمد، تجربے سے ثابت شدہ، مشاہدے سے ثابت شدہ وہ نظام سیکولرزم ہے، کیونکہ سیکولرزم میں بڑی لچک ہے، اسلام کے اندر بڑی سختی ہے، اس میں تو سیدھی سیدھی تلوار نکال کے گردن اڑا دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اف، بہت خطرناک مذہب ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھنی پڑتی ہیں، پاجامے اوپر کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی وہ تصویر جو آپ کے دماغ میں بٹھائی گئی تھی وہ کسی بچے نے ڈرائنگ کی تھی۔ وہ بچہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک آرکیٹیکٹ کی ڈرائنگ ہوتی ہے اور ایک بچے کی ڈرائنگ ہوتی ہے، بچے کی ڈرائنگ کے اندر کلر بھی باہر نکل رہا ہوتا ہے، کوئی پیس باہر چلا جاتا ہے، اور کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جب ایک بڑا ماہر فن وہ کام کرتا ہے، آرکیٹیکٹ کام کرتا ہے، تو سود بھر بھی لکیروں میں فرق نہیں آتا۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے آرکیٹیکٹ تیار کرتے ہیں کہ ان کے جب پیش کرتے ہیں بات کو تو اس کے اندر سود بھر بھی فرق نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہ جامعہ کے صدقے کی بنیاد پر یہ فقیر بیٹھا ہوا اس صدقے کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیکولرزم کافی ہے؟ کیا واقعتاً اس بات کو ہم تسلیم کر لیں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ عقل اور وحی میں فرق بیان کریں گے، اور آپ چلے گئے کہیں اور، لالو کھیت چلے گئے، آپ جو کماڑی منوڑا چلے گئے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ بھائی آرکیٹیکٹ جو ہے نا فاؤنڈیشن مضبوط بناتا ہے، اس کے بعد اس فاؤنڈیشن پر اگر 1000 منزلہ عمارت کھڑی کرنی چاہیں تو کھڑی کر سکتے ہیں، اگر بلدیہ والے اجازت دے تو 40 منزلہ کھڑی کر دیں، بعد میں اس کے اوپر مزید اسٹرکچر پہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی بات، یہ ریزن ہے، اور آپ کہیں گے والیڈ ریزن ہے، بہت ہی معتبر ریزن ہے۔ واقعتاً آرکیٹیکٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی فاؤنڈیشن بنائے جس پہ بلڈنگ کھڑی ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے، اسلام اور سیکولرزم یہ دو تقسیم بڑی واضح میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ سیدھے ہاتھ پر اسلام ہے اور الٹے ہاتھ پر سیکولرزم ہے۔ اس کو سامنے رکھیے تو بات چلتی جائے گی، اور خود بخود بلڈنگ کا ہر پلر اپنی جگہ پر آتا جائے گا۔ اسلام کا پلر، فاؤنڈیشن جو اسلام کی اس پہ لگتا چلا جائے گا، اور جو فاؤنڈیشن سیکولرزم کی ہوگی اس پر جو سیکولرزم کا پلر کھڑا ہوتا جائے گا، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی عمارت خوبصورت ہے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں گے۔ جیسا کہ میں کئی جمعوں سے یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ فیصلہ تو وہی ہے جو میرے نبی نے کہا، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ ہم سے کیا پوچھ لو؟ کوئی بھی آیا پوچھنے کے لیے تو اس سے کہا استفتی قلبک، پہلے اپنے دل میں جھانکو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے، مان لو۔ تو اب ہم اسی فارمولے پہ جو نبوی وارثین کا فارمولہ ہے اسی پہ چلتے ہوئے، جو قرآن کا فارمولہ ہے اسی پہ چلتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سلو چل رہے ہیں تاکہ ہر آدمی کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ بہت ہی پیچیدہ راستہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا موت کا کنواں، تو موت کے کنویں میں اسکوٹر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر گاڑی چلانا،
اور پھر ٹرک چلانا کتنا ٹپیکل ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسے زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی کہ اسلامی نظام انسان کا نظام حیات ہونا چاہیے، اسلام کا نظام سیاست ہونا چاہیے، اسلام کا نظام معیشت ہونا چاہیے، اسلام کا نظام فلاں 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 سارے نظام. تو اب چاروں طرف تو موت کی کھائیاں ہیں، اور بیچ میں ایک ڈرائیور گاڑی لے کے چل رہا ہے جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوی ٹاؤن کا ادنا طالب علم ہے. اب آپ دیکھیے، کوئی بھی نظام جب چلتا ہے تو اس نظام کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات آپ لوگوں کی تسلی کے لیے عرض کر دوں کہ اگر موضوع لمبا ہو جائے گا تو اس کو میں دوسرے جمعے لے جاؤں گا، لیکن آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، اور بات وہیں چھوڑ دوں گا اور آپ سوچتے رہیے گا کہ اگلی بات کیا آ رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اب یہاں پر کوئی بھی نظام ہوتا ہے، اس نظام کے پیچھے علم کا ذخیرہ اگر ہوتا ہے تو وہ نظام چلتا ہے، اور اگر کسی نظام کے پیچھے علم کا ذخیرہ نہ ہو تو وہ نظام چل ہی نہیں پاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی نظام کو دیکھیے، چاہے وہ لیلن کا نظام ہو، چاہے وہ کارل مارکس کا نظام ہو، چاہے اشتراکی نظام کی جو شکلیں ہیں وہ ہو، چاہے وہ نازیزم ہو، چاہے وہ فاشزم ہو، جتنے بھی ازم ہیں آپ ان کو دیکھیے کہ وہ پہلے پورا ان کے تھنکرز، ان کے فلاسفرز ایک فلسفہ پیش کرتے ہیں، اس فلسفے کے اوپر بیس کی جاتی ہے. ایون یہ کہ اس وقت سیکولرزم جو ہے، سیکولرزم بھی پہلے پورا فلسفہ پیش کیا گیا، ایک تھنکر نے ایک فلسفہ پیش کیا، اس فلسفے کے اوپر طلبہ تیار کیے گئے، پی ایچ ڈیز کروائی گئی، اور ان طلبہ کو معاشرے میں بھیجا گیا، اور ان طلبہ نے اپنے حوصلے سے، اپنے قوت ارادی سے اور اپنے نظام پر پورا غیر متزلزل یقین ہونے کی بنیاد پر دنیا میں اس نظام کو قائم کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ پیش کیا، اور ان کے طلبہ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے طلبہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے طلبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ایسے طلبہ نکلے اور دنیا کو جا کر رومن امپائر کے ہاں ربی ابن عامر جیسے طالب علم جو بالکل لنگی پہنے ہوئے اور معمولی سا لباس پہنے ہوئے، سواری بھی صحیح طرح میسر نہیں، وہ رستم کے دربار میں جا کے اس کے کواڑ کو نہیں، اس کے دماغ کو کھٹکھٹا کے آتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی، اب یہ ایوان باقی رہنے والے نہیں، یہ ایوان باقی رہنے والے نہیں. تو اسی طریقے سے اسلام کا فلسفہ ہمیشہ سرسبز و شاداب ہے. تو اب فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ کون سے فلسفے پہ چل رہا ہے. تو دیکھیے، سیکولرزم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس معلومات کے ذخائر ہیں، تو وہ کہتے ہیں بالکل ہیں، اور آپ ان معلومات کے ذریعے سے نظام چلا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل چلا سکتے ہیں. ہمارے پاس، آپ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے پاس ایک تو تجربہ ہے. لفظوں پہ غور کرتے جائیے گا، ہر لفظ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک ہے تجربہ، اور دوسرا ہے مشاہدہ، اور تیسرا ہے عقل. گویا کہ ان کے ہاں نظام کو چلانے کے لیے اور معلومات کو حاصل کرنے کے لیے دو ذخیرے ہیں، دو ذریعے ہیں. ایک ذریعے کا نام ہے عقل، اور دوسرے ذریعے کا نام ہے حواس. حواس یعنی آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ان چیزوں سے وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے سے اس میں تمیز کر کر نظام چلاتے ہیں. اور ان دونوں کے ذریعے سے جو تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات کو وہ مسلمات کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. تو گویا کہ سیکولرزم بیس کر رہا ہے، اس کی معلومات بیس کر رہی ہے دو ستونوں پر. اس کی فاؤنڈیشن دو ستونوں پہ بنی ہوئی ہے. ایک ستون کا نام ہے حواس، اور دوسرا ستون کا نام ہے عقل. اس کے مقابلے کے اندر اسلام کی جو فاؤنڈیشن تیار ہوئی ہے، اس کے تین ستون.
علم حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر اسلام 3 ستون کو تسلیم کرتا ہے. ایک ستون کا نام ہے حواس، اور دوسرا ستون اسلام کہتا ہے عقل، اور تیسرا ستون اسلام کہتا ہے وحی الہی. اب آپ کو یہیں سے فرق واضح ہونے لگے گا. اگر میں یہ فاؤنڈیشن نہیں بناتا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بلڈنگ کیوں ہل رہی. وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرائنگل پہ کھڑی ہوئی بلڈنگ ہے اور ایک جو ریکٹینگل پہ کھڑی ہوئی بلڈنگ ہے یا اوول پہ کھڑی ہوئی ہے، تو دونوں کے اوپر فرق تو ہوگا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی الہی. اور یہ جو ہمارے الٹے ہاتھ میں بلڈنگ ہے سیکولرزم کی، یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی 2 ستونوں کے اوپر. ایک ستون کا نام ہے حواس اور دوسرے ستون کا نام ہے عقل. یعنی وہ جتنی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں وہ معلومات حاصل کرتے ہیں 2 ذریعوں سے. ایک ذریعے کا نام ہے عقل اور دوسرے ذریعے کا نام ہے حواس. دوسری طرف اسلام کا جو نظام ہے وہ بیس کر رہا ہے 3 ذریعوں کے اوپر. ایک ذریعے کا نام ہے حواس، دوسرے ذریعے کا نام ہے عقل، اور تیسرے ذریعے کا نام ہے وحی الہی. اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تنہا عقل کافی ہے؟ اس سوال کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. کیا تنہا عقل کافی ہے انسانی نظام کو چلانے کے لیے؟ یہ سوال ہو گیا. آج کل ویب سائٹ بنائی ہے کچھ لوگوں نے، ان میں مختلف قسم کے سوالات دیے. اس میں ایک پہلا سوال یہ رکھا ہے انہوں نے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عقل کافی نہیں ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ دونوں نظام کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا اور اس سوال کا جواب اس کے ذیل میں آتا چلا جائے گا. اور بہت ساری باطل عمارتوں کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آپ کو خود دکھائے گا کہ کیسے آ رہا ہے اور وہ کیسے خش و خاشاک کا ڈھیر بن رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مسلمہ ہو گیا. نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو علم کے ذریعے سے تمام مخلوقات پہ سرفرازی خلافت سے کی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ علم بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ملائکہ کے اوپر بھی فوقیت دے دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے حاصل کرنے کے لیے کتنے ذریعے عطا فرمائے. ایک ذریعہ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو آنکھیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے جو گرینڈ فادر ہوں گے یعنی ہمارے دادا ابو جہاں سے ہماری نسل چلی ہے اور اس دنیا کو وجود بخشا گیا ہے وہی ہوں گے نا اصل، چونکہ فاؤنڈیشن کی لڑائی ہو رہی ہے نا. تو اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو ذریعہ دیا گیا، حواس دیے گئے. ان کی بھی آنکھ تھی، ہماری بھی آنکھ. ان کو بھی کان دیے گئے، ہم کو بھی کان دیے گئے. ان کو بھی ہاتھ دیا گیا، ہم کو بھی ہاتھ دیا گیا. جیسے ہمارے ابو جی تھے ویسے ہی ہم لوگ، یعنی ہم سب کے ابو جی آدم علیہ السلام. کلکم من آدم و آدم من تراب. اب دیکھیے ہمارے ابو جی کو جو ہے آنکھ دی گئی علم حاصل کرنے کے لیے، کان دیے گئے علم حاصل کرنے، کیونکہ کچھ چیزیں انسان آنکھ سے حاصل کرتا ہے کچھ علم، اور کچھ علم کان سے حاصل کرتا ہے. اب اس وقت جو آپ گفتگو سن رہے ہیں وہ کان سے علم حاصل کر رہے ہیں. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو پروجیکٹر پہ دکھانی پڑتی ہیں تو وہ علم آپ جو آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. بعض علوم ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو یہ چیز کی حیت معلوم کرنی ہے تو جب تک ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا یہ ٹھوس ہے، نرم ہے، ملائم ہے. یہ ہاتھ نے فیصلہ کیا. بعض علم حاصل کرنے کے پاؤں سے چل کے جانا پڑتا ہے. اب یہ ایک ذریعہ ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ مسلمات کو سامنے رکھیے کیونکہ صغرا کبرا میں مسلمات اصل ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے
کہ یہ مسلمہ ہو گیا. اب اس مسلمے کو آپ سامنے رکھیے اور سامنے رکھنے کے بعد آپ اس کو ملحوظ رکھیے کہ انسان ایک لمٹ تک دیکھ سکتا ہے. اس سے اتفاق ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً آپ ایک لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں، میں ایک لمٹ تک دیکھ سکتا ہوں، اس لمٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. میرے ابا یعنی ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام کو بھی لمیٹیشن دی گئی تھی حواس کے سلسلے میں، اور ان کی قیامت تک کے آنے والی اولاد کو بھی لمیٹیشنز دی گئی ہیں. یہ مسلمہ ہے. اب اس کے بعد انسان جب آنکھ ایک جگہ بس ہو جاتی ہے تو وہاں کان اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بات آپ جو ہے سن رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے. بہت سے حضرات ہیں یہ آواز جو ہے دور تک جا رہی ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں، لیکن ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے. جب کانوں میں آواز جا رہی ہے تو گویا کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں آنکھ کے ذریعے سے نہیں، کان کے ذریعے سے. اب بعض لوگ ہوں گے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آواز بھی ان تک نہیں پہنچ رہی، آنکھ بھی کام نہیں کری، تو وہ چل کے آئیں گے تو پاؤں نے ان کی مدد کی. بعض لوگ ہوں گے جو چھو کے علم حاصل کریں گے. یہ ہو گئی حواس کی لمیٹیشنز. اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں، دنیا کا کوئی مکتب فکر، دنیا کا کوئی مسلک، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ان مسلمات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حواس کی ایک لمٹ ہے. اب حواس نے جب اپنا کام کرنا چھوڑا تو اب اس کے بعد عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. مثال کے طور پر آواز بھی نہیں آ رہی، پہنچ بھی نہیں سکتے. جیسے ہمارے استاد محترم، میں اکثر اس مثال کو کوٹ کرتا ہوں چونکہ میرے استاد کا فیض ہے، مولانا عبد القیوم صاحب چترالی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہم کو نور الانوار پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یوں سمجھو جیسے مثال کے طور پر تم اس مینار کو دیکھو، مسجد کے مینار کو، نیو ٹاؤن مسجد کے مینار کو. مینار کی چوٹی کے اوپر جب جا کے تمہاری آنکھ رک جائے گی تو وہاں سے تمہاری عقل نے کام کرنا شروع کیا کہ یہ مینار بنا کیسے، اس کا آرکیٹیکٹ بڑا فنکار ہوگا، اس کا کام بڑا اعلیٰ ہے، اس میں کس طریقے سے سامان اوپر پہنچایا گیا ہوگا، کس طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی، کس طریقے سے دیگر معاملات کیے جائیں گے. اب ایک لمٹ پہ پہنچ کر عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. یہاں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل کام کرنا کیوں چھوڑ دے گی؟ کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ عقل انلمیٹڈ ہے. آج میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی عقل کی ٹھوکر ہے کہ عقل انلمیٹڈ ہے. اس کی وجہ سمجھ لیجئے، وجہ یہ ہے کہ انسان لمیٹڈ تو اس کے حواس کیسے انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں؟ انسان محدود، پہلے نہیں تھا، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو کہ لمیٹڈ ہو اور اس کے اندر جو مشینریز لگائی گئی ہوں وہ انلمیٹڈ ہو؟ امپاسبل، ناممکن ہے یہ بات. آپ کے اپنے تجربات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ کہا جاتا ہے عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. تو وہ ان صاحب نے جنہوں نے ویب سائٹ پہ یہ سوال دیا ہے اور پڑھے لکھے طبقے کو پاگل کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو آنسر مل جائے گا کہ یہاں پر جو کہا جاتا ہے عقل کام کرنا چھوڑ دے گی تو وہی الہی کام کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کام کرے گی لیکن ٹھوکر کھائے گی، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکے گی، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہے گی اور عقل ٹھوکر کھائے گی. تو وہاں پر وحی الہی آ کر عقل کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل پہ پہنچاتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ عقل، اسلام عقل کے خلاف ہے، اسلام عقل کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، عقل کی عقلیت کو تسلیم نہیں کرتا. اسلام جتنا معقولی ہے کوئی مذہبی نہیں، باقی تو ساری غیر معقولی باتیں. آپ دیکھ لیجئے سیکولرزم کو دیکھ لیجئے، میں مثالیں دوں گا آپ حیران رہ جائیں گے. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ہندوازم کو دیکھ لیجئے، ایک خدا جس کی پرستش ہو رہی ہے، جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، خود اس کو بنا رہے ہیں. بتائیے، یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور اپنے لیکچر جانے سے پہلے باقاعدہ یہاں پر تلنگا لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کے سامنے جا کے عبادت کرتے ہیں اور پھر جا کے لیکچر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا زبردست لیکچر دیا. اب عقل کہاں گئی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دوں
یہ عقل کا مسئلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو یہ رہے کہ یہ گفتگو چونکہ ہم نے شروع وہیں سے کی تھی اور یوں ہی چلتی رہے گی. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان کی عقل نے کام کیا، بالکل کیا، اور شیطان نے کہا کہ پروردگار میں کیوں سجدہ کروں. اب یہاں پر دیکھیے عقل پہلی ٹھوکر کھا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت. اور ریزن کیا دے رہی ہے عقل؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے، آگ افضل اور مٹی مفضول، تو افضل اعلیٰ جو ہے ادنا وہ کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے عقل نے کام کیا اور قرآن نے اس عقل کے کام کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن تذکرہ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عقل کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ دیکھو عقل نے یہاں ٹھوکر کھائی یہ پہلی مرتبہ، کیونکہ اس نے مخلوق کا مخلوق سے موازنہ کیا. اگر یہ خالق اور مخلوق کا موازنہ کرتا تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ افضل ہے. جب اللہ خالق، اللہ افضل، اللہ مالک، تو مخلوق دونوں برابر ہو گئے. جیسے وزیر اعظم صدر کے سامنے جاتا ہے تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، حکم کے اندر وہاں پر اگر صدر نے حکم دے دیا تو صدر نے کہا کہ بھائی وزیر اعظم صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ کی بات یہ والی ماننی، تو اب بتائیے وہاں پر کیا انکار کریں گے؟ کہیں گے کہ بھائی صدر کا حکم ہے، یہ ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا مسئلہ نہیں. تو اللہ رب العالمین خالق افضل اور باقی چیزیں مفضول، تو اللہ نے جب حکم دے دیا تو اس کے بعد آپس میں یہ باتیں کرنا عقل نے ٹھوکر کھائی، پہلی ٹھوکر. اب آئیے دوسری ٹھوکریں بہت ساری دکھاتا ہوں آپ کو جو عقل نے کھائی. اب دنیا کے اندر عقل حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. یہ میں اپنی بات کوئی بھی نہیں کر رہا، سب قرآنی باتیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی وحی کا سلسلہ. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تم کو دو ذریعے تو تمہارے وجود کے اندر دے کے بھیج رہا ہوں، اور ایک ذریعہ آسمان سے آیا کرے گا، تم سے شروع ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جائے گا. تو اب گویا کہ اللہ رب العالمین نے علم کا ذریعہ پہلے سے دے دیا، کسی مولوی نے یہ ذریعہ قرار نہیں دیا ہے. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد عقل کی ٹھوکریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عقل ٹھوکر کیسے کیسے کھاتی ہے. آپ مجھے بتلائیے کہ آپ نے کمپیوٹر لیا ڈیل کمپنی کا یا ایپل کمپنی کا، بہترین جو بھی آپ کا ماسٹر کمپیوٹر ہوتا ہے وہ آپ نے لے لیا. لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر سافٹ ویئر اور مختلف پروگرام لوڈ کیے. پروگرام لوڈ کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے کیا کیا، اس کے اندر آپ نے اکاؤنٹنگ کا پروگرام لوڈ نہیں کیا. جب اکاؤنٹنگ کا پروگرام لوڈ نہیں کیا اور وہاں پر بیٹھ کے آپ بیلنس شیٹ نکالنا چاہیں گے تو کیا کمپیوٹر آنسر دے گا؟ یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے کہ کمپیوٹر یہ کہہ رہا ہوگا کہ ایرر آ رہا ہوگا مختلف قسم کے، کیونکہ اس میں وہ سافٹ ویئر رکھا ہی نہیں گیا. جب وہ سافٹ ویئر رکھا نہیں گیا، یا آپ اس کی اور آسان مثال لے لیجئے کہ آپ نے کمپیوٹر لیا، اس میں آپ نے ساری لینگویج ڈال دی لیکن آپ نے اردو کی لینگویج نہیں ڈالی. کیا کمپیوٹر اردو میں لکھ سکے گا؟ نہیں لکھ سکے گا، کیونکہ اس میں وہ پروگرام ڈلا ہوا نہیں. تو جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارے کمپیوٹر کے اندر ہم نے دو پروگرام ڈالے ہیں، ایک تقوی کا پروگرام ہے اور ایک فسق و فجور کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے ہم نے تم کو عقل دی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو یہاں پر کہا کہ عقل کو استعمال کرو، اور حواس کے لیے کہا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تشکیل کر دی. تو جب اللہ نے تشکیل کی، جو آپ یہ دیکھیے کہ جس نے کمپیوٹر بنایا ہے اس کمپیوٹر بنانے والے خالق کائنات نے ایسی تشکیل کی ہے، تو کوئی اپنا سر پھوڑ لے،
اور اس کو غلط ثابت کر دے، کچھ بھی کر لے، ہوگا وہی جو خالق کائنات چاہے گا۔ اس کے بعد آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بتلایا کہ دیکھو عقل کیسے کیسے ٹھوکر کھاتی ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، 800 سال پہلے ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، اس کا نام تھا باطنی فرقہ۔ اس باطنی فرقے کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا عبید اللہ بن حسن القیروانی۔ عبید اللہ بن حسن القیروانی، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بات ہے حضرت بغدادی کی کتاب الفرق بین الفرق للبغدادی، صفحہ نمبر 897۔ اور یہ بات میں جس حوالے سے کر رہا ہوں اس حوالے کا نام ہے بیان المذاہب الباطنیہ للدیلمی، صفحہ نمبر 81، جا کے دیکھ لیجئے، بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ باطنی فرقے کا ایک سربراہ ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ بن حسن القیروانی۔ آپ سوچئے جو ایک فرقے کو لیڈ کر رہا ہو تو کتنا جینیس بندہ ہوگا۔ قائد وہی ہوتا جو انتہا ایکسٹرا جینیس ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ایکسٹرا جینیس بندے نے ٹھوکر کیسے کھائی ہے۔ ایکسٹرا جینیس بندے نے ٹھوکر ایسے کھائی، وہ اپنے متعلقین کو خط لکھ رہا ہے اور خط لکھ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عورت بہن کی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہے، نقل کفر نباشت، اور وہ تمہارے مزاج سے بھی واقف ہے، تمہاری زندگی کے تمام اسلوب سے واقف ہے، سب کچھ دیکھتی چلی آ رہی ہے، اور بعض مواقع پر تو ایسا ہوتا ہے جس لڑکی کو تم اپنی بیوی بنا کے لے کے آتے ہو اس سے زیادہ وہ خوبصورت، اس سے زیادہ وہ ذہین ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تم جو ہے اپنی اس گھر کی دولت کو اٹھا کر باہر کے آدمی کے ہاتھ میں دے دیتے ہو اور ایک باہر کی اس سے کم درجے کی دولت گھر لے آتے ہو۔ اب بتائیے عقل نے ٹھوکر کھائی نہیں کھائی؟ جینیس بندہ، ایکسٹرا جینیس بندہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ دوسرا خط سنیے اسا اسی تاریخی حوالے سے، دوسرے خط میں لکھتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اپنے مریدوں کو لکھتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک شخص، اس کی بہن اس کو کھانا پکا کے دے، اس کو کپڑے استری کر کے دے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، تو یہ سب جائز؟ اور صرف ایک جنسی ضرورت پوری نہ کرے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تم اپنی بہنوں سے شادی کرو۔ بتائیے عقل نے ٹھوکر کھائی کہ نہیں کھائی؟ یہ انسانی عقل نے ٹھوکر کھائی ہے، کسی باہر کی عقل نے ٹھوکر نہیں کھائی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وہی الہی شروع ہوتی ہے، اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ عقل جہاں ٹھوکر کھانے والی ہوتی ہے وہاں وہی الہی آتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال لے لیجئے عقل ہی کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے ایک اور مثال لے لیجئے۔ عقل نے ٹھوکر کھائی، کیسے ٹھوکر کھائی؟ عقل نے ٹھوکر کھائی، اس طرح ٹھوکر کھائی کہ عقل کہنے لگی کہ بھائی، آپ دیکھیے گا حیران رہ جائیں گے آپ، عقل نے ٹھوکر کھائی اس طرح کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بکری جس کو جھٹکے سے ذبح کر دیا گیا اور دوسری بکری جس کو ذبح کیا گیا باضابطہ طور پر، دونوں گوشت ہیں، دونوں ذبح ہوئے ہیں، ایک کا ذبح آپ حرام کہتے ہیں، دوسرے کا ذبح آپ حلال کہتے ہیں۔ عقل نے ٹھوکر کھائی نہیں کھائی؟ تیسرے نمبر پر آپ حیران ہو جائیں گے، یہ بات سن کر ہکا بکا رہ جائیں گے، شزدر رہ جائیں گے کہ برطانیہ جس نے ایسی دنیا پہ حکمرانی کی تھی کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب اس بیچارے کا سورج نکلتا ہی نہیں ہے، تو وہ برطانیہ، اس برطانیہ کی اسمبلی کے اندر تالیوں کی گونج میں بل پاس ہوا کہ ہم جن پرستی جائز ہے، کیونکہ یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے اور اس پرسنل معاملے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بتائیے عقل، اگر عقل سے اس کو ثابت کیا جائے آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ عقل نے ٹھوکر کھائی۔ آئیے چوتھی مثال اسی دنیا کی،
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نیو یارک گیا اور نیو یارک کے ایک کتب خانے کے اندر میں نے دیکھا گے اسٹائل آف لائف، پورا کتب خانہ وجود میں آ چکا ہے۔ تو کتابیں لکھنے کے لیے عقل چاہیے نہیں چاہیے؟ نیو یارک جو دنیا کے اوپر دو پاور تھے، ایک رشین پاور تھا، ایک یو ایس پاور تھا، اور اب وہاں یونیورسٹی کے اندر جو نیو یارک کی یونیورسٹی کا کتب خانہ ہوگا اور اس کے اندر پورا ایک خانہ متعین کر دیا گیا، تو کتنے جینیس لوگوں نے وہ کتاب لکھی ہوگی؟ عقل نے ٹھوکر کھائی نہیں کھائی؟ پھر اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ بے فکر رہیے، اس کو ہم جو عقل سے ثابت کر دیں گے کہ جو نا اپنے رشتہ داروں کے یعنی جو سگی بہنیں ہیں ان سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ بڑی گھناؤنی بات ہے، عقل تسلیم کرتی۔ تو ان کو کہا گیا بابو جی آپ جس معاملے میں، جس محلے میں رہ رہے ہیں یا جس معاشرے میں رہے ہیں، اس معاشرے کے اثرات ہیں آپ کی کھوپڑی پر، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معیوب چیز ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہے ان کے یہاں یہ معیوب چیز نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ پھنس گئے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، ایک اور دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اگر ہم اپنی حقیقی بہنوں سے شادی کریں گے تو میڈیکل طور پر نقصانات ہوں گے۔ آج یورپ کے اندر باقاعدہ اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ اس میں کوئی طبی نقصان نہیں۔ اب بتائیے، تو عقل ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی؟ تو میں تو یہ پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس وقت جو ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل یتیہون فی الارض، زمین پہ پھر رہے تھے، وادی سینا میں بھٹک رہے تھے، اسی طریقے سے یہ دنیا بھٹک رہی ہے عقل کی بنیاد کے اوپر۔ اس دنیا کو آنا پڑے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ورنہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ سارے نظام ختم ہو چکے ہیں، یہ وقت سمجھا دے گا آپ کو۔ اب بات ہو رہی ہے عقل کی ٹھوکر کی۔ اب عقل ٹھوکریں کھائی چلی جا رہی ہے، کھائی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور مثال دے دوں میں آپ کو عقل کی ٹھوکر کی۔ آپ بتائیے، ایک صاحب کے آج کل بڑی زور و شور سے یہ بات چل رہی ہے، آزادی تحریر و تقریر، کہ ہر آدمی کو ہر بات کہنے کی اجازت ہے۔ تو ان کی خدمت میں چند سوالات ہیں کہ یہ جو آپ کا نعرہ ہے آزادی تحریر و تقریر، یہ ابسلوٹ ہے؟ یعنی ابسلوٹ کا مطلب یہ کہ کیا اس کے اندر ہر آدمی کو ہر قسم کی آزادی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہر آدمی کو ہر قسم کی آزادی ہے، تو پھر مثال کے طور پر چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ غریب پس رہا ہے اور سرمایہ داروں نے غریبوں کی ایسی تیسی کر دی ہے، لہٰذا اب ہم ایک گروپ بناتے ہیں اور اس گروپ کے ذریعے سے غریبوں کو امیروں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کے کفالت کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی آزادی تحریر اور آزادی تقریر کا مطلب اگر یہ ہے کہ یہ بالکل آزاد بات ہے، تو یقیناً آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ان کو بھی آزادی حاصل۔ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے کے اندر باقاعدہ کچھ لوگوں نے فتویٰ جمع کروایا کہ ہم فاقے کر رہے ہیں، آپ ہم کو اجازت دے دیجیے ہم ڈکیتیاں ماریں۔ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسے فتویٰ جمع نہیں کروایا۔ تو اب آپ دیکھیے عقلی بنیاد پر وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امیروں سے لوٹیں گے کیونکہ امیروں نے خون چوسا ہے اور غریبوں کو بھریں گے۔ بات بہت اچھی ہے۔ تو کہا جائے گا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو قید لگا دیتے ہیں کہ ظلم والی بات جو ہوگی وہ آزادی کی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک جو ظلم ہے دوسرے ملک کے نزدیک وہ ظلم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عراق کے اوپر جو الزامات لگا کر لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیا گیا اور ایک الزام صحیح ثابت نہیں ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے حق بجانب کیا تھا، دنیا کو امن دینے کے لیے کیا تھا، پیس دینے کے لیے کیا تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر یہ آزادی کے لفظ کے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کہتے ہیں ظلم نہ، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ افغانستان میں کیا ہوا، برما میں کیا ہو رہا ہے، اور دیگر اسلامی ممالک میں کیا مظالم ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی قید لگانی پڑے گی۔ اب قید ایسی کہاں سے لائیں گے آپ؟
قید ایسی کہاں سے لائیں گے جو سب کے سب تسلیم کر لیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، چاہے ایران کا رہنے والا ہو، توران کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، پورے خلیجی ممالک کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ تمام کے تمام اس بات کو تو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں کہ کوئی ایک خالق ہے۔ جب خالق کو مانتے ہیں تو گویا کہ سب سے اعلیٰ عرفہ جو ذات ہوئی وہ اللہ کی ہوئی، اور اللہ جو کہے گا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اللہ خود آ کے تو نہیں کہے گا، اللہ پیغمبر کے ذریعے کہلواتا ہے اور وحی کے ذریعے بات پیغمبر تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں سے وحی الہی ثابت ہو گئی کہ وحی الہی کی ضرورت ہے، ورنہ عقل ٹامک ٹوئیاں مار مار کے سر پھوڑ لے گی اور آخر میں آئے گی وہی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اتنا بڑا جینیس آدمی جس کو آج بھی جینیس کہا جاتا ہے کہ انسان کو بندر ثابت کر دیا، بھائی ان کے ابا بندر ہوں گے، ہمارے ابا تو حضرت آدم علیہ السلام، اب بندر ثابت کر دیا، لوگ کہہ رہے بڑا جینیس آدمی۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے کا زمین رکی ہوئی ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے، اور اللہ بھی نے کلن فی فلک یسبحون، اب 100 سال بعد مان لیا ہاں نہیں بات صحیح۔ اب بتائیے ایسے جینیس کا کیا فائدہ، پہلے ہی مان لیتے۔ تو اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ عقل ٹھوکر کھائے گی اور وحی الہی کی ضرورت ہے۔ جب وحی الہی کی ضرورت ہے تو اب آپ دیکھیے سیکولرزم کی عمارت کے اندر آپ کو ایک دم ایسا لگ رہا ہوگا اس کے ستون گر رہے ہیں، اور اسلامی نظام کے تحت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ستون باقی ہیں سارے اور عمارت بڑی مضبوط ہے۔ ایک سوال مولانا دے دیجئے، اس کا جواب تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اب وہ سوال کیا، یہ میں آپ کی طرف سے سوال کروں اور پھر جواب دے رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بھائی پھر آپ مجھے وہ فارمولہ دکھائیے کہ جس فارمولے کی بنیاد پر قرآن میں یا حدیث میں ہائیڈروجن بم بنانے کا طریقہ مل جائے، ہم پھر مان لیں کہ ہاں قرآن قیامت تک کے لیے، حدیث قیامت تک کے لیے۔ تو یہ اصل میں ایک غلط فہمی ہے، جس غلط فہمی کو یوں سمجھ لیجئے جیسے بچہ جو ہے چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر کہے بابا مجھے یہ خریدنا ہے، اور وہ اصل میں انگارہ، تو کیا بابا اس کو خرید کے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے، کہیں گے نہیں بیٹا تمہیں نہیں معلوم اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر بیٹا کہے بابا مجھے دے دیجئے کہ میں زہر پی لوں، اتنا اچھی شکل میں اتنی اچھی بوتل میں، کیا باپ دے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے سامنے ہر آدمی بالکل چونٹی کے برابر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن کریم کے اندر 3 طرح کے نصوص ہیں، 3 طرح کے نصوص ہیں۔ ایک نص قطعی ہے۔ نص قطعی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کبھی کسی زمانے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے قسم کے نصوص وہ ہیں جو مجتہد فی ہیں، یعنی زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس پہ علماء اکرام غور کرتے ہیں، اور جینیس علماء۔ یہاں سے تقلید بھی ثابت ہو گئی کہ اب ہر آدمی کھڑا ہو رہا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ ہوں، ہم رجال و نحن رجال۔ ارے ڈاکٹر کی بات مان لے تو امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، اور تقلید کو نہیں مانتے۔ 2 اردو کی کتابیں پڑھی اور 50 سال جو سود کا کاروبار کرتے رہے، اب بڈھے ہو گئے تو کہہ رہے میں قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ذرا مقدمہ لکھ دیجئے، میں قرآن کی خدمت کروں گا اور نئے اجتہاد سے آپ کو مسائل۔ بابا معاف کرو، تم اپنے ڈکشنری پہ اجتہاد کر لو، تم اپنی میڈیکل سائنس پہ اجتہاد کر لو، قرآن اتنا مظلوم نہیں ہے۔ تو اب دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی چیز سے نتیجہ اخذ کرنا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہوتا۔ میڈیکل کا مشورہ میڈیکل والے سے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میڈیکل کی مختلف فیلڈز ہیں، آئی اسپیشلسٹ سے آئی اسپیشلسٹ کا مشورہ کیا جاتا، ہارٹ والے سے اس کا مشورہ نہیں کیا جاتا، نہ وہ علاج کرتا ہے۔ ہارٹ والے کے پاس گردے والے کے لیے نہیں جایا جاتا، گردے والے کے ساتھ پاؤں والے کے لیے نہیں جایا جاتا، ہر فیکلٹی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے وہ نصوص جو مجتہد فی ہیں، جس سے اجتہاد اور استنباط کیا جاتا ہے، اس کے لیے خاص افراد پیدا فرمائے۔ ان خاص افراد کا نام ہے مجتہدین علماء اکرام۔ صحابہ میں بھی الگ تھے فقہائے صحابہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد تابعین میں بھی فقہائے تابعین تھے۔
تو اب یہاں سے ان کی بات ماننی پڑے گی. اس کا نام ہے تقلید. اس کا نام کوئی یہ نہیں کہ قرآن کو رد و بدل کیا جا رہا ہے. یہ قرآن کے دوسرے نصوص ہو گئے. قرآن کے تیسرے نصوص وہ ہیں جو مباحات کے سلسلے میں ہیں، اور اس میں قرآن نے سکوت اختیار کیا، اس کے معاملے کو عقل کے ہاتھ دے دیا ہے. اور قرآن نے جا بجا کہا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا یتفکرون. اب آپ کہیں مولوی صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین چونکہ انسان کے خالق ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ جانتے ہیں کہ عقل کے اندر ہم نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی صلاحیت رکھی ہے. تو اب دنیا جب سورج کو سجدہ کر رہی تھی، چاند کو سجدہ کر رہی تھی، سائنس سے واقف نہیں تھی دنیا، اس وقت 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے کہا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین کے دن اور آنے جانے کے، سورج کی گردش کے، یہ گردش ایام یہ تمہاری پرستش کے لیے نہیں ہے کہ تم ان کو مافوق الفطرت چیز سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. آؤ اپنے سر کو اٹھاؤ، ہم نے یہ سر تو عرش کے خدا کے سامنے سجدہ رکھنے کے لیے بنایا ہے، تو اس کی مخلوق کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اپنے سر کو اٹھا، بلندیوں کے قابل ہو جا اور چڑھ جا، اس کائنات پہ غور کر کے فیصلہ کر دے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر طرح کی قوت حاصل کرو. اب جب اللہ رب العالمین نے عقل کے اختیار پہ چھوڑ دیا، تو عقل کے اختیار پہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ عقل کے اختیار پہ چھوڑنے کا مطلب ہے جو مباحات کے اندر جتنی عقل استعمال کرے گا اور اللہ کی مخلوقات پر جتنا غور کرے گا اور مختلف چیزوں کی ترکیب سے مختلف چیزیں ڈیزائن کرے گا، وہ جیت جائے گا. اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ نے میدان بنا کے دے دیا، اور میدان بنا کے تمام خزائن رکھ دیے، اور خزائن رکھنے کے بعد کا ریسرچ کرو، اور ریسرچ کر کے ان چیزوں کو انسان کے نفع کے لیے استعمال کرو، انسان کی سرکشی کے استعمال نہ کرو، انسان پر ظلم کرنے کے لیے استعمال نہ کرو. تو اب یہاں سے وہ سوال کا جواب بھی ہو گیا، بلکہ ہباء منثورا ہو گیا، ذرات میں بدل گیا. قرآن میں فارمولہ کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا بابا عقل استعمال کرو. یہ ساری ہماری مخلوقات ہیں. قرآن کو آپ پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا اللہ میاں نے جتنی مخلوقات میں دیکھی ہر ایک کا نام لے لے کے کہا یہ بھی ہماری مخلوق، یہ بھی ہماری مخلوق، یہ بھی ہماری مخلوق. اور ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سپیریئر کون ہے؟ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ سب سے زیادہ جس کی بات اتھینٹک سمجھی جائے گی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو بات بالکل ختم ہو گئی. بات بالکل ختم ہو گئی کہ وہی الہی کی ضرورت بھی ثابت ہو گئی، اور عقل کی مسٹیک بھی ثابت ہو گئی، اور ساتھ ساتھ تقلید کی اہمیت بھی ثابت ہو گئی، اور ساتھ ساتھ ایک بڑے بڑے اسکالر کی ٹھوکر سمجھا دوں، اس سے زیادہ نہیں بڑھوں گا میں، کہ ایک بڑے بہت زیادہ عقل مند تھے، اور وہ عقل مند کہنے کہ بھائی جدید زمانہ ہے، ریسرچ کرنی چاہیے، اجتہاد کرنا چاہیے. ہمارے مفتیان اکرام جدید مسائل پہ اجتہاد کر رہے ہیں، نص قطعی پہ ہرگز اجتہاد نہیں ہوتا. نمبر ایک مثال، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو کہنے کہ بھائی سارق سے مراد جو نا یہ ہیں سرمایہ دار لوگ، اور ایدیہما سے مراد ان کی انڈسٹریز ہیں، اور فاقطعوا سے مراد یہ کہ ان کو نیشنلائز کر دیا جائے. اب آپ بتائیے یہ تحریف معنوی ہے یا نہیں؟ تو نص قطعی میں ہرگز اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر مولوی روکتا ہے تو مولوی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، اور فنڈامنٹلسٹزم کوئی گالی نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کی بنیاد نہ ہو تو وہ بے حقیقت ہے. آپ دیکھیے بنیاد پرست، یہ گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہماری خوبصورتی کی بات ہے. ہاں ہماری اصل ہے.